آخر رسول ٹھہرانا، وہ فارغ ہو گیا، وہ فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی طرف اس کو ہم نے فارغ کر کے کیا ہے. امپورٹنٹ گفتگو رہی ہے، اور جہاں پہ چنیدہ شخصیات کی موجودگی مباہلہ میں تھی، اس کا اثر سامنے والی شخصیات پہ کیا رہا، خاص طور سے ناظرین، سامعین، خود شاہد جو اصحاب رسول ہیں ان کا کیا فیڈ بیک تھا، اور پھر اس کی وجہ کیا آئی ہے. مطلب ہو سکتا تھا بہت سارے معاملات جنگ سے حل ہو جاتے ہیں، مباہلہ ہی کیوں؟ ظاہر ہے کہ اچھا یہاں سب سے پہلی چیز جو میں ایک بہت اہم بات جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ رہ گئی، وہ یہ کہ عیسائی جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہا ہم جائیں گے یثرب میں، ان کے ساتھ پہلے ملیں گے، بات کریں گے، مناظرہ کریں گے، اس کے بعد ہم اپنی قوم کو بتائیں گے کہ ان کو نبی ماننا ہے، ان کا دین قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. جب مکہ میں سرکار دو عالم نے دین کی دعوت شروع کی تھی، توحید کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اعلان نبوت فرمایا، تو مکہ کے کفار و مشرکین پیغمبر گرامی کے پہلے اعلان کے بعد ہی دشمن ہو گئے، رسول اللہ کی جان کے دشمن ہو گئے. یعنی یہ جتنے بھی بت پرست تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، انہوں نے پیغمبر اکرم کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں. جتنا عرصہ یہ مکہ میں رہے کفار کی طرف سے اذیت پہنچتی رہی، تکلیفیں پہنچتی رہیں، اور گلیوں میں نکلتے تو پتھر مارے جا رہے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکے جا رہے ہیں، ہر طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی گئی. ان لوگوں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہمیں آپ اپنے دین کے لیے کوئی دلیل دیں یا ہم اپنے دین کی دلیل بیان کرتے ہیں. ان لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کیا، نہ دلیل مانگی ہے، نہ اپنے حق ہونے کی دلیل دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ یہ اس زمانے کو پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت، اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جاہلیت تک جہالت کی وجہ سے ہی پہنچے تھے، وہ جہالت کی وجہ سے ہی جاہلیت تک چلے گئے تھے. اسی لیے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لائبریریاں نہیں تھیں، تعلیمی ادارے نہیں تھے، دلیل کہاں سے دیتے؟ یہ منطق کو جانتے نہیں تھے، دلیل اور برہان کو جانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہمارے عقیدے کو غلط کہا ہے، ایک نیا دین لے آئے ہیں، یہ لڑنے بھیڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے اور اذیتیں دینے کے لیے اور پتھر مارنے کے لیے تیار ہو گئے. عیسائی تھے پڑھے لکھے، عیسائی پڑھے لکھے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی عیسائیوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ کوئی تلوار کی جنگ نہیں لڑی ہے، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، جیسے خیبر میں ہے، یہودیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ ہوئی، مشرکین کے ساتھ ہوئی، یہودیوں کے ساتھ ہوئی. عیسائیوں کے ساتھ تلوار کی، اسلحے کی ایک بھی جنگ نہیں ہے. یہی ایک میدان سجا ہے جو علم کا میدان تھا، جو مناظرے کا میدان تھا. اور یہ باکس بھر کے اور کتابیں لے کر آئے، اپنی لائبریریاں اٹھا کر آئے اور رسول اللہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے. یہ کیوں آئے؟ یہ اس لیے آئے کہ انہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا. تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ کم از کم جہاں علم ہوتا ہے، علم جو ہے وہ کہتا ہے دلیل. واہ واہ واہ. یعنی لڑنے بھڑنے کے لیے وہی تیار اور آمادہ ہوتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. واہ واہ. جو جاہل ہوتا ہے، جو اپنے عقیدے کے لیے، اپنے مذہب کے لیے دلیل ہی نہیں رکھتا، جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جس کے بعد یعنی لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد دلیل جہالت ہے، علامت جہالت ہے. یہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا ہم کوئی جاہل تھوڑی ہیں کہ ہم تلوار اٹھا لیں، ہم لڑنا شروع کر دیں. ہمارے پاس علم ہے، ہم علم کا جواب علم سے دیں گے، ہم دلیل کا جواب دلیل سے دیں گے. اس پر عیسائیوں کو ہم داد دیں گے. یہ روش قرآنی ہے. علم کا جواب علم ہی سے دینا چاہیے، تہذیب کا جواب تہذیب ہی دلیل. دوسری چیز، انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا. ہاں، عیسائیوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا. اور بڑی بات ہے کہ تورات کے اندر جو اوصاف پڑھ کر آئے تھے، پہلی ہی گفتگو میں 99% اوصاف کا اعتراف کیا. انجیل کے اندر، جی ہاں، کہ آپ کے جی انجیل کے اندر، انجیل کے اندر جو ہے جو پڑھ کے آئے تھے یہ نصارہ جو ہیں، وہ میری زبان سے تورات نکل گیا جیسے ان کی زبان سے یہودی نکل رہا تھا بار بار، تو وہ سودا برابر ہو گیا. پچھلے میں بھی ان کی زبان سے تورات نکل گیا تو واضح کر دیں، دونوں کا کنیکشن یہودیوں سے ہی ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیا چکر ہے. انجیل میں ظاہر اس میں کوئی خوشبو یہودیوں والی نہیں دی آپ نے. اور عیسائیوں کی اور چونکہ نصارہ کی کتاب جو ہے وہ ظاہر انجیل ہے، حضرت نے سے کیا اس میں جو پڑھ کے آئے تھے تو ان کا وہ اوصاف. تو یہ ایک چیز، پھر ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے تسلیم کیا. اچھا، انہوں نے چہرے ہی پڑھ لیے. کیوں پڑھ لیے؟ ان چہروں کے متعلق اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے، ان پیشانیوں کے متعلق وہ پڑھے ہوئے تھے. پیغمبر اکرم کا جو گھرانہ ہے، نبوت کو جو گھرانہ ہے، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت، وہ علامات جو انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں، ان اسی کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ یہاں ہاتھ اٹھا لینا بہتر ہے، یہاں مباہلہ کرنا بہتر نہیں ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات انہوں نے کہی تھی کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ وہ اگر لے کر جائیں، تو یہ بات، پہلی بات تو یہ کہ یہ میں الحمدللہ نعوذ باللہ میں کسی صحابی کی اہانت یا ان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا. یہ بات میں نے نہیں کہی ہے،
یہ بات ان کی طرف سے تھی کہ اگر تو غیروں کو لے کر آئیں تو مباہلہ کر لیں گے. انہیں بھی اپنے حق ہونے پر بڑا یقین تھا. اگر اپنے، کیونکہ اپنے بچوں کو کٹوانے اور مروانے کے لیے کوئی آسانی سے تیار نہیں ہوتا. ایک طریقہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بندہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو ایک سائڈ پہ رکھے اور کہے کہ میں اپنی نمائندگی میں اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیج رہا ہوں اور یہ تمہارے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت مد مقابل کا تصور یہ جاتا ہے کہ اگر انہیں یقین ہوتا تو یہ خود کو اور اپنے بچوں کو لے کر آتے. اتنا آسان نہیں ہوتا. خود کو اور اپنے بچوں کو قربان کرنا یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو اپنی حقانیت پر کامل ترین یقین ہو. ٹھیک ہے نا. صاحب تفسیر المیزان نے اس کے حوالے بیان کیے ہیں. علامہ غدیری نے الغدیر میں اس کے حوالے بیان کیے ہیں. وہاں مراجعہ کریں تو بہت بڑی لمبی فہرست ملے گی ان حوالوں کی کہ جہاں ان عیسائیوں کا یہ قول موجود ہے کہ جس میں یہ عیسائی کہتے ہیں کہ اگر تو یہ اپنے دوسرے افراد کو لے کر آئیں تو ہم مباہلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے گھر کے افراد کو لے کر آتے ہیں تو اس صورت میں ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کیا جائے گا. پھر انہوں نے ان پیشانیوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہ پیشانی ہے کہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. نورانی چہرے ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے تو کوئی عیسائی نہیں بچے گا. لہٰذا انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا. بہرحال یہ اسلام کی فتح ہے، یہ دین مبین کی فتح ہے، یہ قرآن مجید کی فتح ہے، یہ رسول اسلام کی فتح ہے، یہ پیغمبر اعظم کی فتح ہے، یہ رسول اسلام کی صداقت کی فتح ہے. تو اس پر ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے اور ہر مسلمان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. ہم ہر مسئلے کو اہل بیت اور صحابہ کے مقابلے میں نہ دیکھیں اور ہر مسئلے کو اس چیز میں نہ لے جائیں کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ صحابہ ہیں. اہل بیت بھی رسول کے اور صحابہ بھی رسول کے. ٹھیک ہے نا. وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نسبت رسول کا ہی لحاظ کرنا. ہم نسبتوں والے لوگ ہیں تو ہم نے تو دیکھنا ہے پیغمبر کی نسبت کو. جس کی پیغمبر کے ساتھ جیسی نسبت ہے اس کا احترام، ہمارا احترام. یعنی مرکز تو رسول اللہ ہے نا، سرکار دو عالم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر پیغمبر اکرم کو کوئی فتح مل رہی ہے اور اس فتح میں ان کے ساتھ ان کے اہل بیت شامل ہوں یا ان کے دوست شامل ہوں، ہمیں وہ خوشی منانی چاہیے اگر ہم پیغمبر کے سچے پیروکار ہیں. بہت خوب. ہم نے رسول اللہ کا اگر دل و جان سے ان کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے. بہت خوب. آپ کی بات کی تائید میں وہ آیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا